پڑھتا چلو 12 واسطے کوئی سے آپ کا نام ہے معین الدین حسن بن غیاث الدین بن کمال الدین بن نجم الدین طاہر بن محمد ابراہیم بن عبد العزیز بن محمد ادریس بن موسیٰ قاضی بن امام جعفر صادق. بولے جس کے سینے میں ٹھنڈ پڑی. بن امام جعفر صادق. امام جعفر صادق کون ہے؟ جن کے ہاتھ پہ بایزید بستامی نے بیعت کی ہے. بایزید بستامی کی بات کرتا چلوں. اگر اللہ کے ولیوں سے پیار ہے اس بات کو دل کی تختی میں نقش کر دے. کون بایزید بستامی؟ آپ فرماتے ہیں جس کو قیامت کے دن کا خوف ہو، جس کو قیامت کے دن کا، ان جملوں کو ضائع مت ہونے دینا، جسے قیامت کے دن کا خوف ہو وہ ایک بار میرا نام لے لینا خوف ختم کر دو. جب مرید کے نام کی اتنی پاور ہے تو امام جعفر صادق کے اپنے نام کی طاقت کا عالم کیا ہو. یہ تو علی کا بیٹا ہے، علی کی طاقت کا عالم کیا ہو. بولے سبحان اللہ. بایزید بستامی فرماتے ایک بار میرا نام لے اللہ اسے قیامت کے خوف سے نجات عطا کر دے. امام جعفر صادق بن امام محمد باقر بن امام زین العابدین بن امام حسین علیہ السلام بن مولا کائنات علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم. یہ 12 واسطے حضرت علی اور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے درمیان ہے. یہ سلسلہ چشت کی ایک لڑی ہے جو حیدر کرار کے در پہ ختم ہوتی ہے. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے تقریباً 15 سال کی عمر ہے. مرشد کامل شیخ کامل حضرت خواجہ محمد عثمان ہارونی کی بارگاہ میں حاضر ہو کر آپ کے دستے مبارک میں بیعت کے شرف حاصل کیا. اب بتاؤ یہ معین الدین کو یہ مقام ولایت کیسے ملا؟ بولے سبحان اللہ. معین الدین ایسے ہی اس جگہ پہ نہیں پہنچا. جب آیا شیخ کی بارگاہ میں آپ کو دیکھتے ہی آپ کے شیخ عثمان ہارونی نے کہا یہ ہے وہ جس کے انتظار میں آج تک جی رہا ہوں. کہ کوئی ایسا ملے جس کے سینے میں میں اپنا فیض اتار دوں. آج نہ میں اس شاہکار کو مل پایا ہے. آج وہ شہنشاہ چشت میرے پاس آیا ہے. پھر آپ نے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سے فرمایا اگر مقام ولایت چاہتا ہے، اس مقام کو چاہتا ہے جس پر میں ہوں، اگر تو چاہتا ہے کہ کائنات کے راز تیرے سامنے آ جائے تو پھر ایسا کر وضو کر 2 رکعت نفل پڑھ 1000 بار سورہ اخلاص پڑھ. کتنی بار؟ 1000 بار سورہ اخلاص کی تلاوت کر. صبح اٹھ کے مجھے بتانا تجھے کیا حاصل ہوا ہے. آپ فرماتے ہیں میں نے وضو کیا 2 رکعت نفل پڑھی 1000 بار سورہ اخلاص کی تلاوت کی ہے. 1000 بار سورہ اخلاص کی جب تلاوت کی صبح اٹھ کے شیخ کی بارگاہ میں شیخ پوچھتے ہیں بتا معین الدین کیا دیکھا ہے؟ معین الدین کیا دیکھا ہے؟ عرض کی میں نے تحت العلا سے تحت الثری تک سب دیکھ لیا ہے. میں نے عرش کو اور جو کچھ عرش میں ہے ان کو دیکھا. میں نے تحت الثری کو دیکھا جو زمین کے نیچے آخر ہے. آپ فرماتے ہیں معین الدین ابھی تو منزل تک نہیں پہنچا. بولے سبحان اللہ. جس کے دل میں بات اتری ہے وہ بولے سبحان اللہ. میں نے تحت العلا میں نے عرش علا سے تحت الثری تک دیکھا لیکن آپ کے مرشد فرماتے ہیں معین الدین تم منزل تک نہیں پہنچا. آج پھر وہی عمل کر. آپ فرماتے ہیں میں نے پھر 2 رکعت نفل ادا کی 1000 بار سورہ اخلاص پڑھی. جب صبح اٹھ کر شیخ کی بارگاہ میں حاضر ہوا
پھر شیخ پوچھتے ہیں بتا معین الدین کیا دیکھا ہے؟ عرض کی حضور میں نے عرش الہی کے پار جو رب کی حجاب کے عظمت والے جو حجاب ہیں پردے ہیں میں نے ان کو دیکھ لیا ہے۔ جو رب کی عظمت والے پردے ہیں عرش سے پار میں نے ان کو دیکھ لیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں معین الدین ابھی وہاں نہیں پہنچا، ابھی منزل تک تیری رسائی نہیں ہوئی، آج پھر وہی عمل کر۔ تیسری رات وہی عمل کیا، 1000 بار سورہ اخلاص، 2 رکعت نفل ادا کیے۔ جب اگلی صبح شیخ کی بارگاہ میں پہنچے تو پھر شیخ نے معین الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی نظروں کے سامنے اپنی 2 انگلیاں ایسے اشارت رکھی، کہا اے معین الدین ان 2 انگلیوں کے درمیان دیکھ کیا نظر آ رہا ہے؟ آپ فرماتے ہیں جو میں نے آنکھ اٹھا کر اوپر کی طرف دیکھا اور آنکھ جھکا کر جو نیچے کی طرف دیکھا، آج وہ سب میری نظروں کے سامنے بھی نظر آتا ہے۔ آپ کے منہ سے فرماتے ہیں معین الدین اب تو منزل کو پا چکا ہے، بولے سبحان اللہ، اب تو مقام تک پہنچ چکا ہے۔ پھر رب کی بارگاہ میں خانہ کعبہ کے شہر میں معین الدین کا ہاتھ پکڑ کے عرض کرتے ہیں یا باری تعالیٰ معین الدین کو یہاں پہ لانا میرا کام تھا، کہ تیرا کام ہے۔ آج سے یہ معین الدین تیرے حوالے ہے، اس کو قبول فرما۔ بولے سبحان اللہ۔ پھر بارگاہ رسالت میں آپ کو پیش کیا گیا، بارگاہ رسالت میں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ کی حاضری ہوئی، آپ نے حضور کی بارگاہ میں اسلام عقیدت پیش کیا۔ اب یہ جملے کسی اور کے نہیں ہیں، انہی الفاظ کو آپ کے خواجہ مرشد کامل عثمان ہارونی نے ذکر کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں جب حضور کی بارگاہ میں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے سلام عقیدت پیش کیا، السلام علیکم یا سید المرسلین، السلام علیکم یا خاتم النبیین، حضور کے روضہ انور سے آواز آئی، سبحان اللہ، بولے سبحان اللہ، حضور کے روضہ انور سے آواز آئی، کیا آواز آئی؟ وعلیک السلام یا قطب المشائخ، سبحان اللہ، اے تمام مشائخ کے قطب تجھ پہ بھی سلام ہو۔ معین الدین وہ ہے جنہیں معین الدین خدا نے کہا ہے، جنہیں معین الدین مصطفیٰ نے کہا ہے، جنہیں مشائخ کا قطب مصطفیٰ نے کہا ہے، سبحان اللہ۔ یہ لقب بارگاہ مصطفیٰ سے بارگاہ ربیت سے آپ ملا، سبحان اللہ، اور قیامت تک اب حسن نام کی پہچان کم ہے، معین الدین کے نام کے چرچے ہر جگہ ہے، سبحان اللہ۔ پھر آپ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو حکم دیا، اے معین الدین آج سے آپ چلے جائیں سرزمین ہندوستان پر، ہم نے آپ کو ہند کا سلطان بنا دیا ہے، ہند آپ کے حوالے کر دیا ہے۔ چاہے آج وہاں پہ وزیر اعظم غیر مسلم ہے لیکن وہاں پہ بھی مصطفیٰ کا بیٹا موجود ہے، حضور کے آل کا موجود ہے۔ میں انہی جملوں میں گفتگو سمیٹ رہا ہوں، اسی بات پہ گفتگو سمیٹ رہا ہوں۔ کون؟ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری۔ آپ فرماتے ہیں میں نے دل میں خیال کیا کہ حضور نے مجھے ہند بھیجنے کا حکم دیا ہے، ہند جانے کا حکم دیا ہے، میں نے نہ اجمیر دیکھا ہے نہ ہندوستان دیکھا ہے، سبحان اللہ۔ اسی سوچ میں سو گئے، رات میں خود حضور نے خواب سے آپ کو مشرف بخشا، اپنی زیارت سے مشرف بخشا۔ آپ فرماتے ہیں معین الدین پریشان کیوں ہوتا ہے؟ اگر ڈیوٹی ہم نے لگائی ہے تو راستہ ہم دکھائیں گے، سبحان اللہ۔ حضور نے آپ کی کمر پر، آپ کی پشت پر اپنا ہاتھ رکھا۔ معین الدین چشتی اجمیری فرماتے ہیں میں نے مشرق کو بھی دیکھ لیا، مغرب کو بھی دیکھ لیا، پھر جب میں اجمیر کی زمین پر آیا، میں ہند کی زمین پر آیا، اب دیکھیے حضور کی دعاؤں کا اثر، کیونکہ حضور نے فرمایا
فرمایا تھا معین الدین تیری ضرورت ہے ہند میں، وہاں پہ کفر بہت زیادہ ہے، تیری ضرورت ہے، یہی وجہ ہے کہ مصطفیٰ کی دعاؤں کا اثر ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں جیسے ہی اجمیر میں داخل ہوا، قدم رکھا سرزمین ہند پر، میں دیکھ رہا ہوں لوگ چوک در چوک مجھے دیکھتے جا رہے ہیں، اسلام میں داخل ہوتے جاتے ہیں۔ اب بتاؤ مجھے علی کے ایک بیٹے کی زیارت کا عالم یہ ہے کہ لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، اگر علی خود آ جائے پھر کفر میں کیا ہلچل مچے گی۔ پھر دیکھیے یہی حضور کی دعا کا اثر ہے، جتنے بھی ازل سے اولیاء جا چکے ہیں، جتنے بھی انبیاء ہیں، کسی نبی کا معجزہ نہیں، کسی نبی کی کرامت نہیں، کائنات میں ابھی تک ایک ہی ولی ہے جس پہ حضور کی دعا کا اثر ہے کہ ایک نگاہ میں 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا۔ 90 لاکھ کو دار اسلام میں ایک نگاہ میں داخل کرنے والی ذات معین الدین ہے، جن کے مرید، جن سے فیض یافتہ لوگوں میں خواجہ بختیار کاکی جیسے لوگ ہیں۔ معین الدین کی شان بہت ہے، اب ان کے میں ایک بات یہاں پہ کر رہا ہوں، جن کے فیض یافتہ مریدوں میں خواجہ بختیار کاکی جیسے لوگ ہوں، بابا فرید الدین گنج شاکر جیسی ہستیاں موجود ہیں، جن کے مریدوں میں خواجہ فرید الدین گنج شاکر علیہ رحمہ، آپ کے مریدوں میں بہت بڑا نام خواجہ نظام الدین اولیاء۔ جتنے بھی ولی ہیں کسی کے ساتھ اولیاء نہیں لگا، ایک نظام الدین ہے جس کے ساتھ اولیاء۔ سبحان اللہ، وہ اولیاء جمع ہے ولی کی، نظام الدین مرید ہے فرید الدین گنج شاکر کا، مرید کے نام کے ساتھ اولیاء کا لفظ لگ چکا ہے۔ کیوں لگا ہے؟ مفسرین نے اس کی تشریح کی ہے کہ جتنے بھی ولی ہیں جن کو نظام الدین کے ساتھ ملایا گیا ہے، تمام ولیوں کا فیض ایک نظام الدین میں ہے جو تمام ولیوں کے فیض کو جمع کیے بیٹھا ہے، اس لیے اس کو اولیاء کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، جب نظام الدین اولیاء کی شان یہ ہے تو آپ جس کے مرید ہیں ان کی شان کیا ہوگی؟ پھر فرید الدین جس کے در کا بیت ہے اس کا مقام کیا ہے؟ معین الدین کی شان تو بڑا اور بڑا۔ سبحان اللہ، خواجہ نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اگر حضور کے بعد کوئی نبی ہوتا، کسی نبی نے آنا ہوتا، آئے گا کوئی نہیں قیامت تک، کیونکہ حضور نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں اگر کسی نے آنا ہوتا یا کوئی نبوت پر فائز ہوتا وہ فرید الدین کا نشان ہوتا۔ سبحان اللہ، کیونکہ میرے مرشد کے اندر وہ تمام صفات موجود ہیں جو ایک نبی کے اندر پائی جاتی ہیں۔ سبحان اللہ، لیکن حضور خاتم النبیین ہے، ہمارا عقیدہ ہے حضور کے بعد اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آنے والا۔ یہ ہے شہنشاہ چشت کی عظیم بارگاہ اور ان کے یہ کمالات۔ آخری بات آپ فرماتے ہیں میں نے رب کی بارگاہ میں جب رب نے مجھ سے فرمایا کہ معین الدین مانگ کیا مانگتا ہے، میں نے کسی جائیداد کا، میں نے کسی اور غرض کا سوال نہیں کیا، میں نے ایک سوال کیا ہے رب کی بارگاہ میں، اگر آپ اجازت دیں تو آپ کے دلوں میں اس سوال کو اتارنا چاہتا ہوں۔ وہ سوال کیا ہے؟ وہی پہ بات ختم ہے۔ میں نے رب کی بارگاہ میں عرض کی مولا تو میری طرف چاہتا ہے، میری طرف یہ ہے کہ ہمارے سلسلہ چشت میں جتنے بھی مرید ہیں جب تک وہ جنت میں نہ چلے جائیں، معین الدین جنت میں قدم نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ، معین الدین نے یہ طلب کیا ہے میرا جب تک آخری چشتی بھی جنت میں نہ چلا جائے معین الدین نہیں جائے گا۔ اللہ ہم سب کو اپنے ولیوں کے ساتھ رہنے کی، ان سے محبت رکھنے کی، ان کے نقش قدم پہ چل کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔